نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا. اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے. یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے. ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں. یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے. اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا. مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار. استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے. ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی. ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے. تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے. اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات. یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے. اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے. بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے
وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو، عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا، تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت و جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے. ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے. ٹھیک ہے بھئی، قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب. تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے۔ پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی اور زمین میں کیا بنا دی، نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں، وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی، اسی طرح علم ہے اور جنون لائق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئی، سب کچھ الٹ گیا۔ اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ 5واں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے، بدگمان نہ ہو اس سے، کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا۔
تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے. اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا. قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو. یہ روکنا اس کی رحمت ہے. انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا. وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا. وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا. یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا. تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. بس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے. تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا، کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا، کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا. اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. اور توحید الوہیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں. یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے. یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا بہت ہے، انف ہے، کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. لہٰذا
انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا۔ کہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا، اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی، اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں، نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہیں، اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر، اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو، نقصان کو دور کرنے کی، اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے، کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے، اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے تسبیحات، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 33 بار، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے،
حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا۔ اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکیں تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یعنی اگر جلدی ہے تو پھر 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر۔ فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہیں، یعنی 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبانی طور پر تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے، تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک انگلی پہ 6 بار ہو گیا، تو آپ کی 5 انگلیاں تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو ایک اور پڑھ لیں۔ تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی، قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے۔ تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ 8ویں چیز ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پورا اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی۔
9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا، کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے۔ ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا فتنہ فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں۔ 10ویں چیز ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں 33 سال کی عمر میں امواس کے طاعون میں شہید ہو گئے تھے۔ He was only 33 years old۔ ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے، یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا؟ علم کی وجہ سے، علم کے حریص تھے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے، اور اتنی چھوٹی عمر میں عین جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملے، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے، قسم کھا کے، محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی۔ چند لفظ ہیں، کیا ہمارے لیے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے؟ پھر ہم اپنے لیے اس دنیا سے کیا کما رہے ہیں؟ اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ 4 کلمے پڑھ لیں، تو پھر ہماری نمازیں کیا ہے؟ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ ہم تو دنیا کی اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے۔ اور یہ دعا آپ دیکھیے، اللہم سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے، ایک میں الوہیت ہے اور ایک میں ربوبیت ہے۔ یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر پر، اور ذکر میں قرآن، نماز، تحلیل، تسبیح، استغفار، درود، سب چیزیں شامل ہیں، اللہ مجھے توفیق دے۔ اور پھر وہ شکر کی بھی توفیق دے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم اعنی علی ذکرک، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے، وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے فضل کا ذکر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر میں شمار ہو۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میری مدد کر، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے کام، کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا۔ تو ہر نماز کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے، وہ سب مسنون اذکار تھے، لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے، لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تشہد میں، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے، تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو چاہے قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، بس اردو میں نہیں، عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں۔
تو پھر دوسرا ہے وہ شکر کا. شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقام دل ہے، وہ دل سے اٹھتا ہے. ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد کی توفیق دے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے. یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. یہ مطلب ہے اس دعا کا. زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور آزاد سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کیا کہا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے. اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے، کم ہی شکر گزار. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اور وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر سے ہٹا دیا. تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے، اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے. ابن رجب کہتے ہیں کہ دین انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الالہ پر بات کریں گے. الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود. معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے. اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے. کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا. یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا. کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا. گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ آیت 63 ہے. اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. مخلوق الہ نہیں ہو سکتی. الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو. فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں. اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے. کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی. تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا الہ الا انا فاعبدونی، میری سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔
معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق کے عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یحفظک، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی. یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی. اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے. جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی. نہیں، ہمیں نہیں معلوم
کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے ساتھ 100 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ۔ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ 2 چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے، اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے۔ اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی شخص